وہ چونکہ برطانوی شہری ہیں، اس ملک کے شہری بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو اس میں گھسیٹنا جو ہے اس سارے معاملے میں ایک بے مقصد پیچیدگی پیدا کرے گا۔ تو اپنے والد سے ملیں اور ضرور اس کو اگر وہ آ کر بات بھی کرنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے کریں، لیکن اس کے آگے تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ پھر قانون سے ہی حل ہوں۔ جی یہ سوال تحریک انصاف کے اوپر ایک سمجھیں کالا بادل بن کر کھڑا ہے کہ کیا وہ پرامن جمہوری سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا جو تصادم کا راستہ تھا، تشدد کا راستہ تھا، ٹکراؤ کا راستہ تھا، جو انہوں نے 9 مئی کو بھی اپنایا اور 26 نومبر کی رن اپ تھا اس میں بھی اپنایا، وہ ناکام ہو چکا ہے، اس میں ان کو جو ہے نقصان ہوا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے بجٹ کے اندر بھی جو باقی بجٹ پاس ہوا ہے جی وہ حکومت کے سامنے کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں سبسٹینٹیو اپوزیشن نہیں کر سکے۔ دیکھیے نعرے لگانا اپوزیشن نہیں ہے، یہ بات ان کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ فائنانس بل میں تو موقع ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے کہ وہ حکومت کو جو ہے اس کی مذمت کریں، اس کو امینڈمنٹس دیں، کٹ موشنز دیں، حکومت کو اس سارے معاملے میں مذمت حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اپنی پالیسی کو ایکسپلین کریں۔ ٹھیک، تو یہ ان کی جو بلوے کی پالیسی ہے، صرف شور ڈالنے کی پالیسی ہے، جس کا اگر انہوں نے کوشش کی کہ بانی چیئرمین کے بیٹوں کو بھی اس کا حصہ بنایا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ وہ چونکہ برطانوی شہری ہیں، اس ملک کے شہری بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو اس میں گھسیٹنا جو ہے اس سارے معاملے میں ایک بے مقصد پیچیدگی پیدا کرے گا۔ تو بہتر یہی ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو انسانی ہمدردی ہے، ان کا ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، وہ اپنے والد سے ملیں اور ضرور اس کو اگر وہ آ کر بات بھی کرنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے کریں، لیکن اس کے آگے تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ پھر قانون سے ہی حل ہوں۔ اچھا خرم صاحب، مولانا صاحب کی پوزیشن ابھی آپ کو کیا لگتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ مولانا صاحب 11 آر پر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی گرینڈ الائنس بنا سکتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے حکومت پریشرائز ہو سکتی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کی اٹ سیلف ایک سٹینڈنگ ہے، پولیٹیکل سیاسی ان کا ایک قد ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب ان کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے، جے یو آئی کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جتنی بھی سٹنگز کر کے دیکھی ان کے سینئر ترین لیڈرشپ کے ساتھ بھی، تو ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے پی ٹی آئی والوں پر۔ جی اس میں 2 اہم فیکٹرز ہیں۔ ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ مولانا کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ پرامن جدوجہد کرتی، مطلب انہوں نے مارچز کیے ہیں، پورے ملک میں مارچز کیے ہیں، لیکن وہ جو محاورہ ہے کہ کہیں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، تو ان کا تو پرامن احتجاج کا، پرامن اجتماع کا ایک ریکارڈ ہے۔ تو ایک تو یہ جہاں یہ ان کا جو ہے پی ٹی آئی سے ایک بنیادی فرق ہے۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ مولانا اس پاکستان کے آئین کی اور جمہوریت کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد بہت سالوں کے بعد پاکستان کو بیک وقت معاشی، سیاسی اور وفاقی استحکام حاصل ہوا، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے جسے ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ میری نظر میں مولانا ایسی کسی کولیشن کا حصہ نہیں بنیں گے جو پاکستان کے اس استحکام کو خراب کرے، بد انتظامی کی طرف لے کے جائے۔ ان کا ایک موقف ہے، وہ حکومت کی اور مختلف پالیسیز کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور وہ ان کی بات ہمارے لیے بڑی اہم اور وزن رکھتی۔ ٹھیک ہے، کے پی کے میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقتوں میں؟ جی فوری طور پر تو یہ پالیسی نہیں ہے، لیکن مولانا کی جماعت بھی وہاں موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر بھی وہاں موجود ہیں، وہ اس پر کوشش کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دعویٰ نہ کریں، لیکن اگر انہوں نے وہ ایک ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد موجود ہے، تو پھر عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے اور آئین کے مطابق اس پر آگے پیش رفت ہوگی۔ اور ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے، سب ہے کہ وفاق کی سطح پر ہو چکا ہے۔ یہ وفاق کی سطح پر ہوا ہے، صوبہ کی سطح پر تو زیادہ دفعہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، لیکن وفاق کی سطح پر جب وفاق کی سطح پر ہو سکتا ہے، صوبے کی سطح پہ چھوٹی چیز ہو جائے گی نا۔ اچھا خورشید، لاسٹ میں میرے پاس 1 سے 2 منٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اکثر شمولیت کی دعوت جب دی جاتی ہے، بہرحال آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہی حکومت چلائی جا رہی، لیکن حکومتی جو وزارتیں ہیں حکومت نون لیگ کر رہی ہے، تو بارہا یہ خبر سامنے آتی ہے جس پہ بھی ملی جلی رائے آ جاتی ہے اور بڑی وہ گول سی ہو جاتی ہے بات
کہ پیپلز پارٹی کو جی شمولیت کی دعوت دی گئی, آپ وزارتیں لیں, وزارتوں کا بوجھ لیں, پیپلز پارٹی نے لینے سے انکار کر دیا. اب آئینی عہدے دیکھے جائیں تو پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 2 صوبوں کی گورنرشپ ان کے پاس ہے, صدر ان کے ہیں, سینٹ کے چیئرمین ان کے ہیں. ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر تو حکومت اچھی چل رہی ہے, جو کہ گڈ گورننس کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے, تو پھر الیکشن اب جب قریب آئیں گے تو ظاہری بات ہے اچھی چیز کا کریڈٹ تو نون لیگ خود لینا چاہے گی آنے والے الیکشن میں, تو وہ پھر وزارتوں کا بوجھ کیوں شیئر کرنا چاہے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ایک تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے, اور پیپلز پارٹی بارہ جب انکار کر دیتی ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے. اب آپ یہ پوری صورتحال کو کیسے سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارتیں دی تھی, اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس کے بعد انہوں نے اب میں پھر اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, جماعت کی رائے نہیں, آپ کو پورا اختیار ہے ذاتی رائے دینے کا. میری رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہونے کا غلبہ تو چاہتی ہے لیکن ذمہ داری کا ملبہ نہیں چاہتی. کیوں, ان کو اپنی پرفارمنس پہ شک ہے سر؟ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ بات آج سے 1 سال پہلے زیادہ افیکٹو تھی جب ملک میں مہنگائی تھی بہت اعلیٰ اونچی سطح پر, قیمتیں ہر روز بڑھ رہی تھی, ایک عدم استحکام بھی ہمیں نظر آتا تھا. لیکن اب جب کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں پاکستان کو ایک بہت فتح مبین دی ہے, ایک پوری قوم کا جو اعتماد ہے اپنی ریاست پر وہ بحال ہوا ہے, اس کے بعد میری یہ توقع ہے کہ جیسے جیسے اب معاشی حالات بہتر ہوں گے پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کہ وہ حکومت کا حصہ بنے. حکومت کی تو ہمیشہ سے خواہش ہے کہ چونکہ ایک کولیشن ہے, ان کی قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی پچھلے سال, اس کے بعد ابھی بجٹ پاس کروانے میں, تو وہ جتنا حکومت کا حصہ بنیں گے حکومت کا جو جسے ہم کہتے ہیں نا لانگ ٹرم استحکام وہ اتنا ہی یقینی ہوتا جائے گا. لیکن حکومت اپنا کام جاری رکھے ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اپنی کابینہ کے ساتھ, لیکن اگر وہ لوگ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے, اس میں یہ بھی ہے کہ خرم صاحب میرا سوال وہی تھا کہ اگر تو نون لیگ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, جو کہ نون لیگ دعویٰ بھی کرتی ہے, اور بہت سی جگہوں پہ نون لیگ کی پرفارمنس اچھی نظر آتی ہے. مریم نواز صاحبہ کی میں تعریف کرنا چاہوں گی, بطور فرسٹ لیڈی سی ایم, ایک خاتون سی ایم کے طور پہ وہ سامنے, اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب, وہاں کے سی ایم بننا بہت بڑے کریڈٹ ہے ان کے لیے, اور وہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں, ان کی ہر جگہ پریزنس ہوتی ہے, انتھوزسٹک نظر آتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کام کر رہی ہیں. تو اگر حکومت کی پرفارمنس اچھی ہے تو حکومت تو پورا کریڈٹ خود لینا چاہے گی نا آنے والے انتخابات میں. تو حکومت کیوں چاہے گی کہ اب جا کے جو وہ کریڈٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر ہو جائے؟ میرا سوال ایکچولی یہ تھا. دیکھیے جو گورننس ہے پاکستان کی بلکہ پوری دنیا میں, سیاست اور گورننس 2 سیپریٹ ٹریکس ہیں. سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ بنے تاکہ گورنمنٹ کی جو مضبوطی ہے اور اس کے بارے میں جو وقتاً فوقتاً جو مختلف قیاس آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں, پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں. اب جب کہ وہ حکومت کا حصصہ بنیں گے تو پھر یہ سارے جو مختلف فوکس یہ کہ جو یہ چہمگوئیاں اور کیا سرائیاں جو ہے اس کا خاتمہ مطلوب ہے. اور ایک بات میں اور دوں کہ پیپلز پارٹی میں چند بہت قابل اور تجربہ کار لوگ ہیں ایسے جو حکومت کو بہت, اور حکومت چاہتی ہے کہ ان سے مستفید ہوا جائے, اہم جگہوں پر جو ہے وہ حکومت کو مضبوط کر سکتے. ٹھیک ہے, حکومت چاہتی ہے کہ ان کے تجربے سے مستفید ہوا جائے. ٹھیک ہے جی.